اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ سخت دل تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مشکلات اور رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ تمہارا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ہوتی ہے۔ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز آپ تک آ پہنچے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ دوریوں کا سبب فاصلے نہیں، بدگمانیاں ہیں۔ بندوں کے ایمان کی پہچان اس کے وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اتارنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے مگر حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ ہر درد ایک سبق ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ وقت جب بھی شکار کرتا ہے ہر سمت سے وار کرتا ہے۔ آپ اپنے ماضی کو مرنے نہیں دیں گے تو آپ کو یہ زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جو پتھر کے اندر کیڑوں کو پال سکتا ہے وہیں کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہیں سب مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ اچھے ضرور بنو مگر پوری کوشش کرنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم اچھے ہو۔ بیٹیوں کے اگر پاؤں پھسل جائیں تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ وقت بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، صحیح غلط سب بتا دیتا ہے، بس تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ خوبصورت عورت کو جاہل تباہ کر دیتا ہے جبکہ عقلمند اور دانشمند اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ عقلمند انسان کمال کا اور جاہل انسان مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جو مشکل وقت کے لیے جوڑتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ اگر آپ کا دل پاکیزہ اور خالص ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہم کو کچھ نیا سکھاتی ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا تو آسان ہوتا ہے مگر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو جان لو کہ ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ زیادتی کرنے والوں کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہیں۔ جب کبھی زندگی میں بندے کی ہدایت نصیب ہو جائے پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس خاموشی سے راستہ بدل لے۔ دلوں کے اندر برائی رکھ کر اللہ کے گھر نہیں جایا کرو، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب کرتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر جان لینا یہ اس طرح کی بیماری ہے جو بندے کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کوئی آپ کو اذیت دے تو دکھی نہ ہو، وہ رب ہے نا، اس سے حساب لینے اور آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب خود پورے نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کو مزدوری پر رکھ کر آپ سے اپنے خواب پورے کرے گا۔ کم ظرف کو زیادہ عزت دو گے تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا۔ خود کو وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ سمندر جیسا رتبہ رکھو، چھوٹی چھوٹی ندیاں آپ کو خود ملنے آئیں گی۔ اگر بندہ غلطیاں نہ کرے تو اس کو زندگی کی قدر نہ ہو، یہی غلطیاں اور آزمائش اسے سبق سکھاتی ہیں۔ جس کی خدمت کی تمہارے اندر قابلیت نہ ہو اس کو ہرگز قبول نہ کرو۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع مت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ عمر بھر چہرہ جوان اور خوبصورت رکھنا ہے تو چہرے پر نیمبو کا رس لگا لیا کریں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھا جائے۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، اسی طرح جب مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب،
کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی بھول جائے۔ کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو ہم کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ جب دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ شخص بھلائی سے محروم ہے۔ عقل مند بندے کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتے بلکہ باخوشی اس کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بیماری کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتا ہے مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں۔ کبھی بھی کام میں جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ غریبی کے اندر تمہارے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور امیری میں لوگ تمہارے ارد گرد ٹشو کے ڈبے کے لیے گھومیں گے، تمہارے آنسو جو موتی ہو جاتے ہیں۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر دیے ہوئے دکھ باقی رہ جاتے ہیں۔ جتنی انسان میں سادگی ہوگی اتنی ہی پاکیزگی ہوگی اور مزاج میں عاجزی ہوگی۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں ان کو درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ گناہوں کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی حاصل ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اچھی چیزوں کے اندر اگر خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود مصروف ہو جاؤ گے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتوں کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتوں کو اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ تعلق کتنا زیادہ اور کتنا پرانا تھا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات، بے ایمانی اور اسلام کو عبادات تک محدود رکھنا ہے۔ انار ایک ایسا پھل ہے جس کے روزانہ کھانے سے چہرہ خوبصورت دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو بولنا، سوچنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ کیا پتہ جو تمہارے دکھ ہیں ان کا حل نماز ہی ہو۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جاتے ہیں وہ رشتے ہم کو بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنے والے ہوں کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ کسی کو دے دو، خوشی آپ کو ہو جائے گی۔